السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے جی۔ کہ اپنی وائف کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیا اسلام میں ہے، بتا سکتے ہاں تو سنیے، اسلام میں ہمارا دین، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی پیارا دین ہے دین اسلام، اور اسلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اتنا بہت ہی حسن سلوک، بہت ہی اچھا سلوک کرنے کے لیے بتایا ہے۔ اس چیز کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معاملہ آپ لے لیجئے کہ جب آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آیا کرتی تو آپ حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کے ادب میں، احترام میں۔ تو بیٹیوں کا مقام یہاں سے سمجھیے کہ بیٹیوں کی کیسے عزت کرنی چاہیے، کتنا ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اب آ جائیے اپنی خاتون اپنی عورتوں کے احترام اور ان کے حقوق اور ادب کے بارے میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پوری زندگی کی تعلیمات کو دیکھ لیں گے تو ہر جگہ کہیں حضرت اماں عائشہ کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ سے کھیل رہے ہیں، کھیل میں خود ہار جا رہے ہیں، اماں عائشہ کو جتا دے رہے ہیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، ان کے غصے کو برداشت کر رہے ہیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اپنی خاتون کے ساتھ کس طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی ہے، اللہ کے محبوب، وہ ان کا یہ رویہ ہے اپنی خاتون کے ساتھ۔ تو ہم لوگوں کو یہ سمجھیے کہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے سے اپنی خاتونوں کے ساتھ یہ رویہ رکھنا چاہیے کہ مثلاً آپ گھر میں ہیں، شادی شدہ ہیں، آپ کی بیوی طبیعت ناساز ہے، تو کیا حرج ہے، کھانا آپ بنانے کے لیے آگے بڑھ جائیے، کپڑے دھو رہی ہیں، تھک گئی ہیں، کیا حرج ہے، آپ اس میں ہاتھ بٹا دیجیے، اپنی بیویوں سے نرمی برتیے، ان سے پیار سے بات کیجیے، حسن سلوک اختیار کیجیے۔ اور یہ ایک بات یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو حضرات، جو مرد اپنی بیوی کی قدر احترام نہیں کرتا ہے، اس کا زندگی میں کامیاب ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بدسلوکی کرتا ہو اور وہ کامیاب ہو جائے۔ اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو اس کو اپنی بیوی سے بہت ہی اچھے معاملات رکھنے پڑیں گے، چونکہ یہ معاملہ بروز محشر بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے تعلقات اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسے تھے۔ تو یہ سمجھ لیجیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ تعلقات اگر آپ کے بہتر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسمت سے، اسی وجہ سے کہ آپ اتنا اچھے سے اس شے کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کی ہوئی اتنی چیز کے ساتھ اب اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو غیب سے مدد کرے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، آپ کو کامیابی کامرانی سے نوازے گا۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر کی خواتین سے بصد خلوص، بہت پیار سے، محبت سے پیش آئیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، کبھی بھی ان کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ آج کے دور میں کہیں کہیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ دور جاہلیت میں جو ہوتا تھا اس چیز کو اب بھی آزما رہے ہیں یا ویسے ہی عمل کرتے نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ اپنی بیوی کو غلام سمجھ لیتے ہیں، سو رہی ہے تو ان کو پیر سے جگا رہے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو رحمت بنائی ہے، اللہ نے جس چیز کو رحمت بنائی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ نے جس چیز کے پیر کے نیچے جنت بنائی ہے، جب وہ بیٹی ماں بنتی ہے تو اس کے پیروں تلے جنت آ جاتی ہے۔ اس چیز سے آپ اس طریقے برتاؤ کریں گے تو کیا اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا؟ ہوگا، بہت ناراض ہوگا۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ جو بھی حضرات ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی آخرت سنورے اور دنیا میں بھی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور کامرانی سے نوازے، تو وہ اپنی اہلیہ، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین نرمی سے سلوک کریں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بھی دیا ہے کہ میں نے عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا ہے جو کہ ٹیڑھی ہے، اس کو اگر زیادہ تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس سے مطلب یہ نکالا جائے کہ اگر وہ کوئی کام کسی طریقے سے کرتی ہے تو اس میں ٹانگ مت اڑاؤ، کرنے دو، آپ اپنے حساب سے کر لیجئے۔ کہیں کہیں معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ غصی ہو جاتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرو، مسکرا دو، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ، پھر وہ نرم ہو جائے گی، وہ تو کمزور چیز بنائے گی یہ بہت۔ تو آپ سبھی لوگ اس چیز کا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ جو شادی شدہ ہیں وہ، اور جو شادی شدہ نہیں ہیں آئندہ انشاءاللہ وہ شادی کریں گے تو وہ بھی اس چیز کو خیال رکھیں کہ ہمیں اپنی خاتون کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہمارا اسلام بہت ہی پیارا دین ہے جو اپنی خاتون کو بہت ہی پیار سے رکھنے کا پیغام دیتا ہے، حق دیتا ہے، اور اس سے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ہوگی کہ ہماری امت میں بھی میری سنت کو میری امت عمل میں لا رہی ہے۔